السلام علیکم۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں سیاست کا مقام کیا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے یہ؟ تو اسلام اور سیاست کا جو تعلق ہے اس کے بارے میں دو نظریات جو لوگوں نے بنائے ہیں اور اسی سے سارا بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ ایک نظریہ سیکولرزم کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام بس ایک دین ہے، اس کا ایک ذاتی دین ہے، ایک ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، حکومت سیاست کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ جو نظریہ ان کا بنا ہے یہ در حقیقت یہ عیسائی تھیوکریسی کی خرابیاں سامنے آنے کے بعد ایک رد عمل کے طور پر بنایا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے اب وہ اور ایک تو ان کی عیسائیوں کی جو اپنی سیاسی اس وجہ سے بنا، اور دوسرا یہ کہ ہمارے دینی حلقوں میں بھی بعض ایسے لوگ تھے جو عبادات پر محنت کو تو دین سمجھتے تھے، لیکن اگر کوئی سیاست میں چلا گیا تو بس اس کو کہہ دیا نہیں بھائی یہ دین میں سے نہیں ہے۔ ایک تو یہ نظریہ اس وجہ سے بنا کہ اسلام اور سیاست کا آپس میں تعلق نہیں ہے، لیکن یہ نظریہ افراط ہے۔ ایک دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے بالکل سیکولرزم کی تردید کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سیاست ہے یہ اصل اسلام ہے، اصل اسلام کا مقصود اصلی ہی سیاست ہے، باقی سارے کام اس کے بعد ہے۔ تو ان کا نظریہ بھی غلط رہا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی جو سیاست کے میدان میں کام کر رہا ہے وہ دین کے سب سے بڑا خدمت کر رہا ہے، اس کے علاوہ اصلاح نفس، تعلیم، تبلیغ، اصلاح معاشرہ وغیرہ یہ جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں نظریے اعلان کے یہ دونوں نظریے غلط ہے، افراط اور تفریط کی بنیاد پر یہ دونوں نظریے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد واضح طور پر قرآن میں بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنس اور ان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت، یعنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کہتے ہیں عبادت کا معنی کیا ہے؟ بندگی، یعنی بندگی، عبد کا معنی کیا ہے؟ غلام۔ غلام اپنے آقا کے ہر کام پورا کرتا ہے۔ تو اسی طرح اب انسان کے اوپر انسان جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے گا تو ان میں سے بعض ایسی عبادتیں ہیں جو بلا واسطہ ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ ساری چیزیں یہ بلا واسطہ ہے، یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ کام کرنا جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی آپ کو احکام دیے ہے اسی پر عمل کر کوئی اور کام کرنا وہ بھی عبادت ہوتی ہے۔ جیسے مثلا تجارت ہے، تو تجارت اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کریں گے تو وہ بھی عبادت بن جائے گی، وہ بھی عبادت ہوتی ہے، یہ بھی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ جب نیت صاف ہو جاتی ہے اور مقصود اللہ کی رضا ہو تو تجارت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ تو اس طرح کا مقام اسلام کے اندر سیاست کو بھی حاصل ہے کہ سیاست اگر اس نیت سے ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کا نظام آ جائے، اسلامی نظام آ جائے اور اسلامی نظام آ جائے اور بندے اور جو بھی نظام ہو دنیا کے ملک کے اندر وہ سارا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو، تو پھر یہ سیاست بھی عبادت ہے اور انسان کا مقصد اصلی بھی عبادت ہے، تو لہٰذا سیاست بھی عبادت ہوا۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھائی سیاست الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، وہ ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، نہیں، اور یہ بات بھی غلط ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی غلط ہے کہ بھائی سیاست ہی اسلام کا مقصود اصلی ہے، نہیں، بلکہ دونوں کو مل کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ دیکھیں یہاں اقتدار کا مقصد یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے وغیرہ۔ اس سے صاف واضح ہے کہ مقصود اصلی یا عبادات ہے، اور اقتدار جو حکومت ملتی ہے یہ اس لیے مشروع ہے کہ وہ اس مقصد کے حصول، یعنی عبادات، نماز روزہ وغیرہ کا کہ مقصود کے ان چیزوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو اس وجہ سے بھی عبادت کے سیاست اور اسلام آپس میں ایک ہے، اس کو تفریق آئی ہے یہ سیکولرزم کی وجہ سے آئی ہے، لہٰذا ہمیں ان سیکولرزم کے نظریے سے بچنا چاہیے، اور سیاست میں ہم اس طرح حصہ لے کہ یہ عبادت کے طور پر نیت عبادت کی ہو کہ بھائی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ہے اور اس طرح کو ہم اس طرح سے پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔